شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو اسے نائب مقرر کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور کہا، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہم تو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہمیں علم دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ پس جب اس نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو ارشاد ہوا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے پوری طرح واقف ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے حکم نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں شمار ہوا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور یاد رکھو اس خاص درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں ڈگمگایا اور اس مقام سے ان کو نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہارے لیے زمین ٹھکانا ہے اور تمہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک فائدہ حاصل کرنا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات استغفار حاصل کیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی پیغام پہنچے تو وہ لوگ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل کی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو اور میری آیات میں تعریف کر کے ان کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، اور سچ کو جھوٹ میں مت ملا ڈالو اور سچ کو مت چھپاؤ، اس حال میں کہ تم حقیقت کو جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو، اور یقیناً یہ کام مشکل ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں۔